سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ ناظرین، پچھلے دنوں کچھ پروگرام ہم نے کیے جس میں یعقوب صاحب نے بھی پروگراموں میں حصہ لیا، اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس چیز کا پتہ کیا جائے۔ یعقوب صاحب نے کہا جی پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پیسے دے کے احمدیوں کے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ یورپ میں آتے ہیں۔ میں بھی اس وقت ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، اور اسی حساب سے میں نے سوچا کہ ظاہر ہے جو لوگ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، اور جس طرح یعقوب صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان میں اتنے بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو یورپ میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ابھی یورپ والے ان کے کیس منظور کر لیں۔ یعقوب صاحب نے یہ بھی کہا کہ جرمنی میں پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ اس طرح کے موجود ہیں۔ پھر میں نے پتہ کیا، میں نے کہا انکوائری ہونی چاہیے اس کی۔ یہ بات تو درست ہے کہ لوگ وہاں سے آتے ہیں یہاں پہ، اور پاکستان میں وہ ختم نبوت کا جناب بڑا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور یہاں آ کے وہ سیاسی پناہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں بعد میں پتہ چلی وہ بڑی حیران کن تھی۔ وہ اس لیے تھی کہ یہاں پہ اگر آپ یورپ میں جرمنی کی اگر بات کر لیں، کسی عدالت میں بھی آ کے یہ کہہ دیں کہ جناب میں احمدی ہوں، تو اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ اور جب میں نے اس پر پتہ کیا کہ کتنی مشکل سے یا آسانی سے ملتا ہے، تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ تو پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جناب پاکستان سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ایسا سسٹم دیا گیا ہے کہ جس شہر سے کوئی آتا ہے اس شہر میں جناب باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت جو بھی وہاں کی انتظامیہ ہے جو احمدیوں کی، وہ مکمل طور پر انفارمیشن دیتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ جناب احمدی تھا یا نہیں احمدی تھا۔ وہ پھر ربوہ چناب نگر جاتا ہے، سرٹیفکیٹ چناب نگر سے پھر وہ انگلینڈ آتا ہے، اور انگلینڈ سے پھر وہ جرمنی جاتا ہے۔ تو یعقوب صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہاں پہ جی کوئی پرابلم نہیں، سرٹیفکیٹ لے لو، یہ کر لو، پیسے دے کے سرٹیفکیٹ لے لو، تو اس میں کسی چیز کی بھی صداقت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی آ کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور میں نے جب اس کا مزید پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ہر علاقے میں ایک سسٹم ہے، اور اس وہاں پہ انتظامیہ ہے احمدیوں کی، وہ مکمل طور پر انکوائری کرتے ہیں، اور انکوائری کرنے کے بعد وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئی کہ فارم ہے اس پر بھی کافی سوالات ہیں، اور اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کب سے احمدی ہیں، آپ نے احمدیت کب سے قبول کی، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو یعقوب صاحب نے جس دن یہ بات کی تھی میں خود حیران رہ گیا تھا، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ عدالت جو ہے یہاں کی، چاہے جرمنی کی ہو، چاہے انگلینڈ کی ہو، چاہے کسی بھی ملک کی ہو، یہاں پہ باقاعدہ طور پر جو احمدی مرکز ہیں وہاں پہ رابطہ قائم کرتے ہیں۔ کئی جگہ تو انگلینڈ وغیرہ میں تو خود ہی آپ کو کروا کے سارا کچھ دینا پڑتا ہے، اور جرمنی میں عدالت کو ڈائریکٹ بھیجا جاتا ہے سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ نے اسی وجہ سے اپنا مذہب یا فرقہ چینج کرنا تو ویسے بھی افسوس کی بات ہے، اور زیب نہیں دیتا۔ یہاں پہ پھر لوگوں نے پوچھا جی احمدیوں کے کیس منظور ہوتے ہیں؟ یعقوب صاحب نے بھی کہا جی احمدیوں کو کوئی پرابلم نہیں، مگر جو یو این او ہے، جو اور بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو انکوائری کرتی ہیں، انہوں نے بتایا جی پاکستان اس وقت خطرناک حالات ہے، یہاں تک کہ کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ احمدی ہے تو اس کو دکان سے سامان بھی نہیں دیتے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ نہ کوئی کاروبار کرنے دیتے ہیں، اور سب جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں۔
سچائی اس میں نہیں ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک عیسائی عورت تھی، وہ کہتی ہمارے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ جو چورن بیچا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ ملک چھوڑ کے یہاں آ جاتے تو پھر بھی یہ پرابلم کہ یہ یہاں کیوں آ گئی، یہ پاکستان میں ان کو پرابلم نہیں، وہاں پہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جو احمدی ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں۔ اب ایک بندے کو آپ مجبور تو نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کرو وہ کرو، کوئی غلامی کی زندگی تو نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پہ اس نے زندگی گزارنی، آپ کے کہنے پہ اٹھنا، آپ کے کہنے پہ زندہ رہنا، وہاں پہ جو مرضی آپ فیصلے کرتے رہے۔ وہ میرا خیال ہے اس سے یہ تو نہیں کہ آپ کو اس میں یہ حق دے دیا گیا کہ پابند کر دیا گیا کہ آپ نے جناب اب یہ بھی کہنا۔ تو جناب یہ میں آپ کو اس لیے آج پروگرام یہاں پہ میں لنڈن ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، میرے ذہن میں بھی خیال آیا اور میں نے یہ انکوائری بھی مکمل کی کہ جو یہ سرٹیفکیٹ ہے یہ پیسے لے کے نہیں ملتے یہاں پہ، جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے اور وہ لے نہیں سکتا۔ جناب یعقوب صاحب کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے میں ان کو یہ پروگرام بھیجوں گا، اور کیونکہ ان کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے، وہ بات سنتے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو پروگرام میں بھی شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک بندے کا ذرا چلو جی غصے میں آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بات تو سننی چاہیے نا ہمیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ یورپ کے ممالک ہوں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یہاں بھی ایک چیز میں واضح بتا دوں کہ کئی لوگ دوسرے ممالک میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان سیف نہیں سمجھا جا رہا، جتنے بھی احمدی ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں، اور وہاں سے ان کے جب کیس منظور ہوتے ہیں کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، وہاں پہ بھجوایا جاتا ہے، سری لنکا جیسے ممالک ہیں۔ تو یہ بات بڑا درست نہیں ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کو پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ مکمل انکوائری کے ساتھ آپ کو رپورٹ پیش کرتا ہے، اور یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ پیسے لے کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے، میں تو خود حیران رہ گیا کہ اتنی انکوائری کی جاتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ مختصر سا میسیج تھا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔